صالحا. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الراشي والمرتشي في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگ و عزیز نوجوان، قرآن مجید کی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے ابھی تلاوت کی گئی، اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے ایمان والو، حلال رزق کھاؤ اور نیک اعمال کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رزق حلال کی تلاش اور حلال کمائی کرنا، بلکہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ اپنے اہل و عیال کے لیے حلال رزق میں لگنے والا آدمی، حلال کمائی کرنے میں محنت کرنے والا آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح. اس طرح سے کوئی آدمی اپنے جسم و جان کے ساتھ تلوار لے کر، ہتھیار لے کر اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، ایسے ہی جو آدمی اپنے اہل و عیال کو حلال رزق کھلانے کے لیے محنت میں لگتا ہے، اپنا خون پسینہ بہاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، وہ آدمی اللہ کے نزدیک جہاد کرنے والے کی طرح. رزق حلال کا جو اسلام کے اندر تصور ہے اور اسلام میں اس کی جو اہمیت ہے، اس کا اندازہ اس سے لگتا ہے کہ جو آدمی اور جو انسان حلال رزق کھاتا ہے اور کھلاتا ہے اور استعمال کرتا ہے، اس کی نشو و نما، اس کے دل اور اس کے دماغ پر، تمام چیزوں پر اچھے پاکیزہ اثرات پڑتے ہیں. حلال رزق کھاتا ہے تو دماغ اچھے سے چلتا ہے، دماغ میں فطور نہیں آتا، دماغ میں اچھے خیالات آتے ہیں، دماغ میں اچھی سوچ آتی ہے. جب وہ حلال رزق کھاتا ہے تو دل میں اچھی باتیں آتی ہیں، اچھی چیزیں پنپتی ہے، دل میں وساوس نہیں آتے، دل میں گندگی نہیں آتی، گندے خیالات نہیں آتے، اور انسان کا دل اللہ کی اطاعت کی طرف آتا ہے. انسان کے دماغ میں ہمیشہ نیکی کرنے والے اعمال کا خیال آتا ہے کہ میں کہاں سے نیکی کماؤں، کون سا اچھا عمل کروں، کس کو جو ہے تو فائدہ پہنچاؤں، اللہ کا کون سا حکم پورا کروں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کون سی زندگی کو اپنے اندر لاؤں. یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان حلال رزق کھاتا ہے. اس کے برخلاف اگر انسان ناپاک اور ناجائز اور حرام مال اور حرام رزق اپنے پیٹ میں، اپنے جسم میں، اپنے اہل و عیال پر اور اپنے گھر میں لاتا ہے اور اس کا استعمال کرتا ہے، تو پھر دماغ کے اندر گندے خیالات آتے ہیں، چونکہ حرام کھایا ہوا ہے، گندی سوچ آتی ہے، گندے جذبات دل کے اندر پنپنے لگتے ہیں. پھر انسان کو نیکی کرنے کا دل نہیں کرتا، نماز پڑھنے کا من نہیں کرتا، نماز میں دل نہیں لگتا، قرآن کی تلاوت میں مزہ نہیں آتا، نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہونے کو انسان کا بدن اور اس کے جو ہے تو کام و کاج اس کو جو ہے تو سہولیات فراہم نہیں کرتے. یہ تمام ناپاکیاں، یہ تمام چیزیں حرام رزق کھانے کی بنیاد پر انسان کے بدن پر اس کے اثرات پڑتے ہیں. اسی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ رزق حلال کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. اگر انسان رزق حلال کھائے گا، کمائے گا، تو اس کے اثرات اس کی پوری زندگی پر ہوں گے. اور اگر انسان رزق حرام کی تلاش میں رہے گا، رزق حرام ہی اپنے اندر ٹھونستا رہے گا، اپنے اہل و عیال کو کھلاتا رہے گا، تو اس سے بہت کم نفع
علماء نے لکھا ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں، دیوبند کا جو قصبہ ہے، جو گاؤں ہے، تو مولانا یعقوب صاحب نانوتوی جو مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں اور دارالعلوم دیوبند کے دوسرے محتمین ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں دیوبند میں ایک چھوٹے سے بزرگ رہا کرتے جو مزدوری کیا کرتے۔ مزدوری ان کی یہ ہوتی تھی کہ کھیت میں جا کر گھاس کاٹ کر لایا کرتے تھے اور چوراہے پر رکھ کر جو ہے تو بیچا کرتے۔ انہیں بہت کم پیسے ملا کرتے، پورا دن جب وہ گھاس کاٹ کر لاتے اور شام میں جب اس کو بیچتے تو انہیں 4 آنے ملتے تھے۔ 4 گٹھڑیاں ہوتی ہوگی، ایک گٹھڑی 1 آنے میں بیچتے ہوگے تو 4 آنے ملا کرتے تھے، تو روزانہ 4 آنے کمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ دارالعلوم میں آئے اور ہمارے ساتھ بیٹھے اور ہم سے کہنے لگے کہ مولوی صاحبان، میں آپ لوگوں کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ لوگوں کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ جو دیگر اساتذہ علماء بیٹھے تھے وہ مذاقاً استہزاءً ہنسنے لگے کہ میاں جی آپ تو گھاس کاٹ کر اپنا جو ہے تو پیٹ بھر رہے ہیں، بڑی مشکل سے آپ کا جو ہے تو پیٹ بھر رہا ہے، آپ ہماری دعوت کہاں سے کریں گے، کیسے کریں گے؟ لیکن ان بزرگ نے، اس مزدور نے بڑی ہمت افزائی کی اور ان کے سامنے بار بار تقاضا رکھا، تو انہوں نے کہا کہ چلو اس مزدور کا دل لبھا لیتے ہیں، اس مزدور کی بات مان لیتے ہیں۔ تو مزدور نے کہا کہ بھائی میں آپ لوگوں کے ہی ذمے پیسے دے دیتا ہوں، آپ بھی جو ہے تو اس کا بنا کر کچھ کھا لینا۔ تو مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے 2 آنے ہمارے پاس دیے، 2 آنے انہوں نے ہمارے پاس دیے، ہم نے جو ہے تو حلوے کا سامان دکان سے اس کے پاس سے منگا لیا ان پیسوں کا، اور بڑی احتیاط کے ساتھ نہ گھر کی کوئی چیز اس کے اندر ملائی، نہ اس کے اندر اپنا کوئی پیسہ ڈالا، بلکہ جو جتنا سامان منگایا گیا تھا اسی سامان کو ہم نے منگایا، اور بطور ناشتے کے ہم 2-4 لوگ مل کر جن کو انہوں نے دعوت دی تھی ہم نے تھوڑا تھوڑا کھایا۔ بڑی مشکل سے ہمارے حصے میں 2-2 لقمے آئے، حلوے کے 2-2 لقمے آئے، اس سے زیادہ نہیں آئے۔ تو مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان 2 لقموں کا اثر یہ ہوا کہ تقریباً 2 مہینے میرے دل میں اللہ کی طرف سے ایسی نورانیت میں نے محسوس کی جو پوری زندگی مجھے محسوس نہیں ہوئی۔ اللہ کی طرف سے وہ خیالات اور وہ علم بھری باتیں اور وہ علم حکمت کی باتیں زبان سے نکلنے لگی، دل کے اندر وہ چیز اللہ کی اطاعت کا ایک ایسا جذبہ اور نبی کی محبت کا ایک ایسا تقاضا پیدا ہوا، مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں ویسا تقاضا کبھی محسوس نہیں۔ تو کچھ دنوں کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ کیفیت میری ختم ہو گئی، تو ہم نے سوچا، بڑا اندازہ لگایا کہ یہ کیفیت جو ابھی باقی تھی وہ کیوں ختم ہو گئی۔ تو پھر بڑے غور و فکر کے بعد یاد آیا کہ کسی مزدور نے اپنا خون پسینہ بہا کر جو ہے تو ہمیں ہماری دعوت کی تھی، اور اس نے ہمیں اپنی دعوت میں 2 لقمے حلوے کے کھلائے تھے، جس کی بنیاد پر اللہ نے دل و دماغ پر ایسا نور جو ہے تو مسلط فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب ہے کہ حلال رزق کے دل و دماغ پر، اولاد پر، اہل و عیال پر، تمام چیزوں پر اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی ایک حرام لقمہ کھاتا ہے، ایک حرام لقمہ کھاتا ہے، اللہ پاک 40 راتوں کی کوئی عبادت اس کی قبول نہیں فرماتا۔ یہ کوئی میں اپنے جیب سے نکال کر یا آپ حضرات کو ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث جو ہے تو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ جو بھی حرام کا ایک لقمہ کھائے گا اللہ پاک 40 راتوں کی عبادت اس کی قبول نہیں فرمائے۔ ایک لقمہ 40 رات کی نماز ختم۔ میرے بھائیو، ہماری زندگی
نبی اور رسول کی باتیں، قرآن اور احادیث کی باتیں ایسے دلوں پر کیسے اثر کرے؟ پھر دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص اور جو آدمی کوئی چیز خریدتا ہے، جیسے کوئی اگر 10 روپے کا 10 درہم کا کپڑا خریدتا ہے، مان لو اگر اس میں سے 1 روپیہ 1 درہم اگر حرام کا تھا، اور وہ حرام 1 روپیہ اور 1 درہم جس میں تمام باقی 9 روپے حلال کے تھے، اس کی وجہ سے وہ جو چیز خریدتا ہے، مان لو جو ہے تو اس نے اگر کپڑا خریدا تو وہ کپڑا جب تک پہنتا ہے اللہ کی لعنت اس کے اوپر برستی رہتی ہے، اور اللہ کی طرف سے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کی جاتی۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں اور آپ اپنے کپڑے، اپنا گھر حرام مال سے بنا رہے ہو، اور جس کے چھت کے نیچے اپنے بال بچوں کی، اپنے اہل و عیال کی، اپنے پورے خاندان کی پرورش اس چھت کے نیچے ہو رہی ہو، اور وہ حرام مال سے بنا ہوا ہو، اللہ کے نزدیک ہماری کوئی چیز قبول نہ ہوتی ہو، اور اللہ کی پھٹکار اور اللہ کی لعنت اس گھر پر برستی ہو۔ کیا ہم نے یہ کبھی سوچا؟ اگر نہیں سوچا ہے تو میرے بھائی میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ جو انسان حرام کمائی میں اور حرام کھانے میں جب لگتا ہے تو اللہ پاک بھی اس کی فطرت میں حرام لکھ دیتے ہیں۔ جو انسان حلال کا عادی ہوتا ہے، جس کو حرام بالکل پسند نہیں ہوتا ہے، جیسے اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جیسے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک بھنگی تھا، اس کا گزر جو ہے تو عطر والی جو مارکیٹ تھی، عطر کی دکانیں جس گلی میں تھی، اس گلی سے اس کا گزر ہوتا ہے۔ جب اس نے بہت عمدہ عطر کی گلیوں سے خوشبو سنی تو وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی اس کو کیا ہو گیا؟ یہ تو بے ہوش ہو گیا۔ اس کو سب جو ہے تو کوئی پانی مارنے لگا، کوئی جو ہے تو ہاتھ پیر ملنے لگا، کوئی اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہ اٹھ ہی نہیں رہا۔ تو ایک دوسرا بھنگی وہاں سے جا رہا، اس نے پہچان لیا کہ یہ تو ہمارے برادری کا آدمی لگتا ہے، اور بات تو برابر ہے کہ یہ جو ہے تو عطر کی گلی سے گزر رہا ہے، تو بے ہوش تو ہوگا۔ اب لہٰذا اس کو ہوش میں لانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس نے قریب میں دوسری طرف جا کر دیکھا کہ کہیں گندگی تو پڑی ہوئی ہے یا نہیں، تو دیکھا کہ دوسری دور ایک گندگی پڑی ہوئی ہے، ایک چیز میں جو ہے تو اس نے وہ گندگی اٹھا کر لائی اور اس کے ناک کے پاس رکھ دی۔ جیسے ہی اس نے اس گندگی کی باس اور بدبو سونگھی، وہ ویسے ہی اٹھ کر کھڑا ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بدبو کا عادی بن چکا ہے، اس کو عطر کی خوشبو گوارا نہیں ہوتی، اس کو عطر کی اور اچھی خوشبو راس نہیں آتی، اس لیے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، جس کے زندگی میں حرام مال کی اتنی زیادتی ہو جاتی ہے، جس کا کپڑا، جس کا مال، جس کی جان، جس کا گھر، تمام چیزیں حرام چیزوں سے بن رہی ہو، حرام چیزوں سے پرورش ہو رہی ہو، تو پھر حلال اسے راس نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس بزرگان دین اپنی چیزوں کو جب کہیں چھوڑنا ہو تو وہ حلال کر دیتے ہیں۔ یعنی جیسے مان لو مسجد میں اللہ والے جب آتے ہیں تو وہ اپنی چپل کو حلال کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ اللہ کے لیے حلال ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو چوری کرنے والا ہوتا ہے وہی جو ہے تو کسی چیز کی چرانے کی کوشش کرتا ہے۔ جو حلال رزق کھانے والا آدمی ہوتا ہے وہ چوری کی کوشش نہیں کرتا، لہذا چور چونکہ حرام ہی کی تلاش میں ہوتا ہے، اس کو حلال مال راس نہیں آتا، اس لیے چونکہ علماء جو ہے تو اس کے لیے اپنی چیز حلال کر دیتے ہیں، اس لیے وہ ان چیزوں کو جو ہے تو چراتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے چراتے نہیں ہیں کہ انہیں بو آتی ہے۔ چوروں کو جو حرام غذا کھانے والے ہوتے ہیں ان کو بھی اپنے مال کی جو ہے تو بدبو اور خوشبو آتی ہے۔ جیسے کتا اور جو ہے تو حرام مال کھانے والا، رشوت دینے والا برابر ہے، اس لیے کہ رشوت جو کھاتا ہے یا جو حرام کے تلاش میں ہوتا ہے، آپ نے کتے کو دیکھا ہوگا کہ وہ ہمیشہ گندگی کو تلاش کرنے میں لگتا ہے، ہمیشہ دیکھتا ہے کہ کہاں سے مجھے
کچھ کھانے کو مل جائے، کچھ جو ہے تو مل جائے، اس لیے دم ہلاتا رہتا ہے۔ ایسے ہی جو حرام کھانے والا ہوتا ہے، جو چور ہوتا ہے، جو رشوت خور ہوتا ہے، وہ بھی جو ہے تو جہاں سے اس کو امید ہوتی ہے کہ یہ بڑا سیٹ ہے، یہ بڑا آدمی ہے، اس کو تھوڑا میں چنا لگاؤں گا تو مجھے بڑا مال مل جائے گا، بڑی رشوت مل جائے گی، اس لیے وہ بھی جو ہے تو اس کے سامنے دم ہلاتا رہتا ہے، آگے پیچھے کرتا رہتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال اور حرام میں بڑا واضح فرق رکھا ہے۔ حلال سے انسان کے اندر اچھائیاں پرورش پاتی ہے، نیک جذبات اور نیک خواہشات بڑھتی ہے، نیکی کرنے کے اعمال کو طبیعت اس کی چاہتی ہے، اور جو لوگ اپنے پیٹوں میں، اپنے جسم میں جو ہے تو حرام کو ٹھوستے ہیں، حرام کھاتے ہیں، اپنے اہل و عیال کو حرام کھلاتے ہیں، میرے بھائیوں، وہاں اللہ کا دین زندہ نہیں ہوتا، وہاں قرآن کریم کی پھر تلاوت نہیں ہوتی، وہاں اللہ کے احکامات پورے نہیں ہوتے، وہاں نبی کا طریقہ پھر نہیں آتا، وہاں جو ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں اثر نہیں کرتی۔ نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ وہ پورا گھر، وہ تمام اپنے اہل و عیال کے ساتھ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے بتایا کہ جو شخص بھی ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے، اللہ پاک 40 راتوں کی نماز اس کی قبول نہیں فرماتا۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب کو اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات، یہ مضمون آپ حضرات کے سامنے اس لیے بیان کیا گیا کہ آج جو ہے تو حرام چیزوں کے راستے بہت زیادہ عام ہو چکے ہیں، بینکوں میں، بازاروں میں، منڈیوں میں، ہر مارکیٹ میں، ہر طرف آن لائن، تمام چیزوں میں میرے بھائیوں حرام خوری اور رشوت خوری عام ہو چکی ہے۔ اس لیے اگر ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، اپنے اہل و عیال کے دین کی، ان کے آخرت کی اگر ہمیں فکر ہے، تو ہمیں جو ہے تو حلال رزق کمانا اور حلال رزق کھلانا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے آپ کو حلال رزق کمانے، حلال کھانے اور حلال کھلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حرام سی گھیری آپ کی پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات کی سنتیں باقی ہیں